وبه نستعين أما بعد۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو وحی کے نازل ہونے کے بعد سے لے کر تقریباً 13 سال تک آپ علیہ السلام مکہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ایذائیں پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کی طرف سے اسلام کو مٹانے کی جو کوششیں کی جاتی تھی وہ اپنی جگہ جاری تھی، بلکہ ان میں اور ترقی ہو گئی تھی۔ اسی کے نتیجے میں بہت ساری جنگیں ہوئی، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، بہت ساری جنگیں ہوئی۔ تو اسی سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ اس واقعے کو ذرا تفصیل سے نقل کروں گا۔ واقعہ یہ پیش آیا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے چند رفقائے صحابہ کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھا۔ ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور احرام کھولا۔ آپ نے یہ خواب دیکھا۔ بعض نے سر منڈوایا اور بعض نے بال کتروائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح یہ خواب حضرات صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ چونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور صحابہ کرام خصوصاً وہ صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے تھے، ان کو بھی ایک زمانہ گزر چکا تھا بیت اللہ کی زیارت کیے ہوئے، اس لیے ان کے دل میں بیت اللہ کی زیارت کا شوق جوش مارنے لگا، اور سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کا خواب سچائی ہے، لہذا ہم کو جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر ذی قعدہ کی پہلی تاریخ بروز پیر سن 6 کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ ایک روایت کے مطابق 1400 اور ایک دوسری روایت کے مطابق 1500 صحابہ کا مجمع تھا۔ یہ سب حضرات عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روانہ ہونے سے پہلے ایک صحابی جن کا نام ہے بسر بن سفیان، ان کا تعلق قبیلہ بنو خزاعہ سے تھا، اس غرض سے اس صحابی کو بھیج دیا کہ تم مکہ والوں کے حالات کا پتہ چلا کر ہمیں بتاؤ کہ ان کے کیا عزائم ہیں، کیا ارادے ہیں۔ اس لیے وہ مکہ پہلے سے پہنچ گئے تھے۔ اب چونکہ جنگ کا ارادہ تو نہیں تھا، اس لیے کوئی سامان حرب اور جنگی ہتھیار ساتھ نہیں لیے، صرف اتنے ہتھیار ساتھ رکھیے جتنا کہ مسافر کو ضروری اور لازمی ہے، اور وہ بھی نیام میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ سے جو مدینے والوں کی میقات ہے وہاں سے احرام باندھا، اور ساتھ میں ہدی کے یعنی قربانی کے جانور لیے اور آگے بڑھ گئے۔ اب راستے میں ایک مقام پر ان صحابی نے جن کو نبی پاک علیہ السلام نے مکہ والوں کی خبر لانے کے واسطے بھیجا تھا، آ کر کے اطلاع دی۔ کیا اطلاع دی؟ کہ مکہ والوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان عمرے کے لیے مکہ آنے کے واسطے روانہ ہو گئے ہیں، مدینے سے چل دیے ہیں، اور ان مکہ والوں نے ایک بڑا لشکر بھی جمع کر لیا ہے، اور ساتھ ہی مکہ کے اطراف میں جتنے بھی قبائل ہیں ان تمام کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے، اور یہ طے کیا ہے کہ کسی حالت میں بھی آپ کو اور مسلمانوں کو مکہ میں ہم گھسنے نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے راستے سے نکل کر مقام حدیبیہ میں آپ پہنچ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے مقام حدیبیہ میں پہنچ کر حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ مشورے میں مختلف باتیں سامنے آئی۔ آخر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو عمرے کے ارادے سے چلے ہیں، ہم اپنے ارادوں اور نیتوں میں کوئی تبدیلی نہ کریں، ہمارا جو ارادہ ہے عمرے کا اس ارادے پہ ہم چلیں۔
ہم آگے بڑھیں گے اور مکہ کی طرف چلتے رہیں گے۔ اب کوئی اگر ہمارا راستہ روکے گا اور رکاوٹ ڈالے گا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ورنہ ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ چنانچہ سب آگے بڑھے۔ جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ صحابہ نے آپس میں کہنا شروع کیا خلعت القصوى خلعت القصوى کہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ قصوہ وہ اونٹنی جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو آگے چلانا چاہا لیکن وہ نہیں اٹھے، بلکہ اس نے اپنا سر بھی زمین پہ ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی یہ عادت نہیں تھی اٹھنے کی، لیکن اللہ عز و جل نے اس کو روک رکھا ہے یہاں پہ۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مکہ والے مشرکین اگر کوئی ایسی شرط میرے سامنے پیش کرے جس میں بیت اللہ کی رعایت کی گئی ہو تو ایسی تمام شرطوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ صلح کرنے کے واسطے تیار ہو جس کے اندر بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ یہ فرما کر آپ نے پھر اونٹنی کو اٹھایا، چنانچہ وہ اٹھ گئی۔ اس کے بعد حدیبیہ ہی میں ایک مقام پر جا کر آپ نے قیام فرمایا اور وہاں پر اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ ایسے تو اللہ کے نبی کے بے شمار معجزات تھے۔ اس موقع پر ایک معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ گرمی کا موسم تھا، پیاس کی شدت اور پانی کی قلت تھی۔ گڑھے میں جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ کھینچ لیا گیا۔ حضرات صحابہ نے آپ کے سامنے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں رہا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر دیا کہ گڑھے میں گاڑ دیا جائے۔ اسی وقت پانی اس قدر جوش مارنے لگا کہ تمام لشکر پورا سیراب ہو گیا، جو 1400 یا 1500 صحابہ کا مجمع تھا وہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہی حدیبیہ ہی سے ایک آدمی جن کا تعلق قبیلہ بنو خزاعہ سے تھا، جن کا نام کتابوں کے اندر اور سیرت کے اندر بیان کیا جاتا ہے خراش بن امیہ، ان کو نبی پاک علیہ السلام نے مکہ والوں کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ مکہ والوں سے جا کر آپ یوں کہو کہ ہم لڑنے کے واسطے نہیں آئے، بلکہ ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمیں بیت اللہ کی زیارت کرنے دو، عمرہ کے افعال ادا کر کے ہم واپس ہو جائیں گے۔ لیکن مکہ والوں نے تو یہ طے کر لیا تھا اور یہ سوچ لیا تھا کہ ہم کسی حال میں ان کو گھسنے نہیں دیں گے مکہ میں اور عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور وہ لوگ یوں سمجھتے تھے کفار مکہ، مشرکین مکہ، کہ اگر مسلمانوں کو فقط بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی آنے دیا تو لوگوں میں یہ شہرت ہو جائے گی، یہ چرچا ہو جائے گا کہ مکہ والے دب گئے، ان کی ہاتھ ہو گئی، اس لیے وہ اپنی ناک نیچی کرانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر خراش بن امیہ جب ان کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے جس اونٹ کے اوپر یہ گئے تھے خراش بن امیہ، ان کے اونٹ کو کاٹ دیا اور ان کو بھی مارنے کے در پہ ہوئے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن درمیان میں دوسرے لوگوں نے آ کر ان کی جان بچائی اور وہ بمشکل اللہ کے نبی کے پاس واپس آئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے سوچا کہ اب کون جائے اور ہمارا پیغام ان کفار مکہ تک پہنچائے۔ آپ علیہ السلام نے اب کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر آپ جائیے اور مکہ والوں کو یہ پیغام دے کہ ہم لوگ لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا ارادہ تو صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے اور عمرہ ادا کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ ایک پیغام یہ آپ ان کو سنانا کہ ہم لڑنے کے واسطے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے واسطے آئے، عمرہ کے افعال ادا کریں گے اور عمرہ ادا کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ دوسرا پیغام ان کو یہ بھی دے دیجئے کہ تم لوگ لڑ کر اپنی بہت ساری قوت اور طاقت ضائع کر چکے، ایسا ہم کیوں نہ کر لیں کہ ہم آپس میں ایک مقررہ مدت تک کے لیے صلح کر لیتے اور اس درمیان میں تم لوگوں کو بھی ذرا سانس لینے کا اور تیاری کا موقع مل جائے گا اور میرا معاملہ اس دوران دوسرے قبائل سے رہے گا، تمہارے سے کوئی معاملہ نہیں رہے گا، اور دوسرے قبائل والے اگر مجھ پر غالب آ گئے تو تمہارا مقصد یہ مفت میں تم کو حاصل ہو جائے گا، اور اگر میں غالب آ گیا دوسرے قبائل والوں پر تو پھر تم سوچ سکتے ہو کہ یا تو میرا ساتھ دو یا نہ دو۔ دو پیغام۔ اور تیسرا پیغام ان مسلمانوں کو دینا جو کمزور تھے، مکہ میں مقیم تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، کہ اب تک ہجرت کر کے وہ مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے،
ان کو بھی یہ پیغام دینا کہ اب زیادہ دین کی تاخیر نہیں ہے، انشاءاللہ عنقریب بہت جلد مکہ فتح ہونے والا ہے اور تمہاری مصیبت کے یہ دن ختم ہوں گے۔ یہ تمام پیغامات، 3 پیغامات لے کر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجنا چاہا۔ آپ اندازہ کیجئے، سوچئے کہ حالات ایسے سنگین تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری اور ان کی شجاعت کتنی مشہور تھی کہ جس راستے سے حضرت عمر چلتے اسی راستے سے شیطان بھی نہیں چلتا تھا۔ حالات ایسے سنگین تھے کہ حضرت عمر جیسا بہادر آدمی بھی سوچنے پر مجبور ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عمر نے یہ مشورہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ مکہ والے میرے کیسے دشمن ہیں، اور وہاں میرے قبیلے کا کوئی آدمی بھی نہیں ہے جو میری حمایت کرے، میری نصرت کرے اور مجھے پناہ دے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ یہ پیغام لے کر دیجیے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے پسند آئی، اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عثمان، آپ چلے جائیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، اور یہ سب پیغامات، 3 پیغامات جو پچھلے میں نے آپ ہی نقل کیے، یہ پیغامات لے کر حضرت عثمان مکہ والوں کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مکہ میں داخل ہونے کے قریب تھے تو ان کے قبیلے والوں کو پتہ چل گیا، ان کا قبیلہ جو تھا بنو امیہ، ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ تو ان کے قبیلے کے لوگ مکہ میں بہت زیادہ تھے، طاقت بھی بہت زیادہ تھی، اور ان کا جتھا بھی بہت زیادہ تھا، اور ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ البتہ اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے قبائلی تعلقات رکھتے تھے وہ، اس لیے وہ تمام لوگ، اور ان کے لیے وہ عزت اور شرف کی بات تھی کہ ہمارے قبیلے کا ایک آدمی حضرت نبی پاک علیہ السلام کا سفیر بن کر، ایلچی بن کر، نمائندہ بن کر مکہ کے سرداروں کے پاس آ رہا ہے۔ تو یہ سارے لوگ مکہ سے باہر نکل کے ہتھیار سے سج کر حضرت عثمان کے استقبال کے لیے باہر آئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو ان کو اپنے ساتھ مکہ لے گئے۔ حضرت عثمان اس طرح مکہ مکرمہ پہنچے، اور نبی پاک علیہ السلام کا پیغام مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو سفیان بن حرب، اویس بن عبد العزیٰ، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل وغیرہ کے پاس اللہ کے نبی کا یہ پیغام پہنچایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ سارے پیغامات ان کفار مکہ کو بھی پہنچائے، کمزور جو مسلمان تھے ان کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پیغام پہنچا کر فارغ ہوئے تو ان کے قبیلے والوں نے، اور ایک روایت کے مطابق اور سیرت کی دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ کفار مکہ نے، سرداران قریش نے حضرت عثمان ہی سے یہ کہا کہ آپ جب یہاں آ چکے ہیں اور بیت اللہ آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ بیت اللہ کا طواف کر کے اور سعی کر کے اپنا احرام کھول دیں، آپ کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اللہ حضرت عثمان کو پورے امت کی طرف سے جزائے خیر دے اور ان کی محبت رسول پر قربان جائیے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی ان کے سامنے ہوتا اس وقت تو وہ وہی کر ڈالتا جو ان کے قبیلے والوں نے یا کفار مکہ نے، سرداران قریش نے ان کے سامنے جو پیشکش کی تھی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو وہاں بیت اللہ کی زیارت کرنے سے روکا گیا، اور عثمان یہاں اکیلا بیت اللہ کا طواف کرے اور صحیح کر کے احرام کھول دے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی بڑی ناگواری ہوئی کہ ہماری بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، کہ یہ عجیب آدمی ہے، ہم تو ان کی وجہ سے اتنی قربانی دے رہے ہیں اور ان کا اتنا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ ہماری اتنی بات پر بھی توجہ نہیں کرے۔ غصے میں آ کر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا، واپس جانے میں تاخیر ہوئی، اور حضرت عثمان مکہ مسلمانوں کے پاس، صحابہ کے پاس جلدی واپس نہیں پہنچے، تاخیر ہو گئے۔ تو ادھر شیطان نے انسانی شکل میں آ کر یہ مشہور کر دیا مسلمانوں کے مجمع میں کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ یہ بات مسلمانوں میں پھیلی تو مسلمانوں کو غصہ آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک درخت کے نیچے، اور اس درخت کا نام ایک کیکر کا درخت، اس درخت کے نیچے اس بات پر بیعت لے کہ ہم جان دے دیں گے لیکن کفار کا مقابلہ کریں گے اور حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور یہی بیعت، اسی بیعت کا نام ہے بیعت رضوان۔
قرآن پاک میں سورہ فتح میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور اسی کے متعلق چند آیات بھی نازل فرمائی. چنانچہ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا کہ وہ نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں. اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس بیعت پر اللہ کے خوشنودی کا پروانہ دیا گیا. رضوان کے معنی رضامندی، تو اللہ کی رضامندی کا پروانہ. اور جتنے بھی صحابہ کرام اس بیعت میں شریک ہوئے، احادیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ان تمام صحابہ کو جنت کی بشارت دی. غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے بعد دوسرے نمبر پر یہ صحابہ کا مرتبہ ہے، بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کا. اس کے بعد پھر خبر آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں کیے گئے، چنانچہ وہ صحیح سلامت واپس آئے. وہ خبر غلط تھی. ابھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں مقیم تھے، واپس نہیں ہوئے تھے کہ قبیلہ خزاعہ کے ایک سردار، یہ قبیلہ جو ہے چاہے ابھی تک پوری طرح مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدرد تھا، خیر خواہ تھا. کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بھی مشورے کرتے تھے، کچھ بھی باتیں کرتے تھے، تو یہ چپکے سے آ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتا دیا کرتے تھے. تو ان کا ایک سردار بدیل بن ورقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا چند ساتھیوں کو لے کر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدیل کے سامنے بڑی ساری باتیں کہی جو حضرت عمر کو آپ کہہ کر بھیجنا چاہتے تھے، اور جس کو پھر حضرت عثمان کو آخر میں بھیجا. تو بدیل کے ذریعے بھی نبی پاک علیہ السلام نے مکہ والوں کو یہی پیغام بھیجوایا کہ تم ان سے جا کر یہ کہو کہ ہم لڑنے کے واسطے نہیں آئے، اگر آپ صلح کرنا چاہے تو ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. بدیل نے نبی پاک علیہ السلام کا یہ پیغام مکہ والوں کو پہنچایا، اور مکہ والوں سے جا کے یہ کہا بدیل ابن ورقہ نے کہ تم لوگ بہت جلد باز ہو، تم لوگ بہت جلد باز ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں. قریش نے کہا کہ بے شک وہ لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، لیکن مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. اب مکہ کے آس پاس جتنے سارے قبائل تھے، ان سارے قبائل سے قریش نے معاہدہ کر رکھا تھا. تو اس میں ایک قبیلہ بنو ثقیف تھا، طائف کا یہ قبیلہ تھا، اور ان کے سردار تھے عروہ بن مسعود الثقفی. یہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اس موقع پر جب بدیل ابن ورقہ نے نبی پاک علیہ السلام کا یہ پیغام ان کفار مکہ کو، سرداران قریش کو پہنچایا، تو اس وقت وہ وہاں موجود تھے سرداران قریش کے پاس. تو عروہ بن مسعود نے قریش سے کہا یہ بتلاؤ میں تمہارے لیے باپ کی طرح اور تم میری اولاد کی طرح نہیں ہو، میں تمہارے لیے باپ کی طرح اور تم میری اولاد کی طرح نہیں ہو. تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے لیے باپ کے درجے پہ ہیں. انہوں نے کہا کیا تم لوگوں کو میری خیر خواہی پر اطمینان نہیں؟ اور وہ ابن مسعود نے ان لوگوں سے کہا، سرداران قریش سے اور جو دوسرے لوگ وہاں پہ موجود تھے، کیا تم کو میری خیر خواہی پر اطمینان نہیں، مجھ پر بھروسہ نہیں؟ سب نے کہا ہمیں آپ پر پوری طرح اعتماد ہے. تو عروہ نے کہا کہ کچھ شخص نے، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے تمہاری بھلائی کی اور بہتری کی بات کہی ہے، چاہے ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس بات سے وہ سمجھ گئے کہ اس نے تمہاری بھلائی کی اور بہتری کی بات کہی ہے. میری تو رائے یہ ہے کہ ان کی بات کو قبول کر لینا چاہیے. یہ عروہ بن مسعود نے کہا. پھر اس نے کہا عروہ بن مسعود الثقفی نے کہ تم لوگ مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ان سے جا کر گفتگو کروں، ان سے بات کروں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں آپ جائیے. چنانچہ عروہ بن مسعود ثقفی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے. اب درمیان میں بہت بڑا دوسرا واقعہ بھی ہے، وجہ لمبی گفتگو ہے اللہ کے نبی کے پاس آ کے ان کی. تو اسی گفتگو کے بیچ میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عروہ بن مسعود نے یہ بھی کہا کہ کبھی آپ نے سنا، اللہ کے نبی تو نہیں کہا محمد، کبھی آپ نے یہ بھی تو سنا کہ کسی آدمی نے اپنی قوم کو ہلاک اور برباد کیا ہو؟ آپ تو اپنی قوم کو ہلاک اور برباد کرنے پر تلے ہوئے.
نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر بھی یہی کہا میں تو لڑنا نہیں چاہتا، میں تو لڑنے کے لیے آیا بھی نہیں ہوں، اس لیے ہم لوگ ہتھیار بھی نہیں لائے، اور مسافر کو جتنے ہتھیار کی ضرورت ہے وہ اتنے ہتھیار لے، اور وہ بھی نیام میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو لڑنا نہیں چاہتا، لڑنے کے لیے آیا بھی نہیں ہوں، اگر یہ لوگ صلح کرنے کے لیے تیار ہو تو میں تو آمادہ ہوں۔ اس وقت عروہ بن مسعود بات بات میں یہ بھی کہہ دیا کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آئے گی محمد تو یہ مختلف قبائل کے جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ کا مجمع تھا اس وقت، اور قریب میں اللہ کے نبی جس وقت عروہ بن مسعود ثقفی سے بات کرے تو قریب میں حضرت صدیق اکبر آپ کے پاس کھڑے تھے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ جو عروہ بن مسعود ثقفی کا بھتیجا وہ بھی پاس میں کھڑے تھے۔ تو عروہ بن مسعود یہ بھی کہہ دیے کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آئے گی محمد تو یہ مختلف قبائل کے جو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ جملہ جب عروہ بن مسعود نے کہا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، ان کو غصہ آیا اور انہوں نے عروہ بن مسعود کو گالی دے کر کہا کیا کہا تم نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت بہت سخت جملہ کہا تھا عروہ بن مسعود کو، سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا ہم حضور کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ ہم نبی کو اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ جب صدیق اکبر نے اتنی سخت بات کہی تو عروہ نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ابو بکر ہے۔ عروہ نے کہا ان کا میرے اوپر ایک احسان ہے اور آج تک میں ان کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا، اگر وہ احسان مجھ پر نہ ہوتا میں ان کی بات کا جواب دیتا۔ اس گفتگو کے دوران یہ بات چل رہی ہے، عروہ اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہیں، تو بات کے دوران عروہ نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے ہیں، جیسے کسی منت سماجت کرتے وقت داڑھی کو ہاتھ لگا دے، سر پہ ہاتھ لگا دے ایسے، تو عروہ اللہ کے نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو وہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے تلوار کا دستہ عروہ کے ہاتھ پر مارا اور یہ کہا تم مشرک ہو، نجیس ہو، اور مشرک کا ہاتھ نبی کی داڑھی کے ساتھ نہیں لگ سکتا، ہاتھ ہٹاؤ۔ مغیرہ بن شعبہ چونکہ وہ لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، وہ پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ عروہ نے پھر پوچھا نبی پاک علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا بھتیجا عروہ وہ ہے مغیرہ بن شعبہ۔ عروہ کو جب معلوم ہوا تو اس نے کہا اوے غدار، تیری غداری کو میں آج تک بھگت رہا ہوں اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ ہوا یہ تھا، اس نے اس وجہ سے کہا وہ غدار یوں کیوں کہا؟ ہوا یہ تھا کہ مغیرہ بن شعبہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ساتھ مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تھے، شاہ مقوقس کے پاس، اور مقوقس نے سب کو انعام سے نوازا لیکن ان کو کسی وجہ سے کم دیا، مغیرہ کو انعام کم دیا اور دوسرے لوگوں کو زیادہ دیا، تو ان کو دل کے اندر کھٹک ہوئی، ناگوار ہوئی یہ بات۔ واپسی کے وقت راستے میں انہوں نے سب کو شراب پلائی مغیرہ نے، اور جب سب شراب کے نشے میں مست ہو گئے تو سب کو قتل کر دیا اور مال لے کر مدینہ آئے اور وہاں اسلام کا اظہار کیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں صاف فرما دیا کہ دیکھو یہ مال ہمیں تو منظور نہیں، کیونکہ تم ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے تم لے کر آئے ہو، ہاں تمہارا اسلام ہمیں قبول ہے لیکن مال ہمیں منظور نہیں۔ خیر ان کے قبیلے میں جب اس قتل کے واقعے کی اطلاع پہنچے تو ساری دیت ان کے چچا عروہ ابن مسعود کو ادا کرنی پڑی، تو اسی کو عروہ ابن مسعود نے کہا او تمہاری غداری کو میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ الغرض حضرت عروہ جو اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے، جب واپس ہوئے یہ ساری گفتگو کر کے نبی پاک علیہ السلام سے واپس ہوئے تو واپس جا کر کے قریش کو پورا ماجرا اور پورا منظر جو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا وہ سارا منظر قریش کو سنایا، اور قریش سے کہا کہ دیکھو اے قریش، کیسر و کسریٰ کے دربار اور بادشاہوں کے دربار کے اندر میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کے اندر میں گیا ہوں، کسی بادشاہ کے ہم نشینوں کو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سے محمد کے ساتھ ہی ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے۔ چنانچہ کتاب کے اندر، سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی کے اوپر نبوت ختم ہے تو صحابہ پر عشق و محبت کی داستان ختم ہے۔
اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ جب کوئی بات کہتے اور کوئی حکم ان کو کرتے تو ان میں کا ہر شخص اس حکم کی بجاوری کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ جب تھوکتے تو ان کا تھوک زمین پر گرنے کی بجائے ان میں سے کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ پہ لے کر اپنے چہرے پر مل لیتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں نہیں آتا وہ تو اس کے ہاتھ سے لگا کر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ تھوک گرا اللہ کے نبی کا۔ وہ جب وضو کرتے تو ان کے وضو کا گرا ہوا پانی لینے کے لیے آپس میں سبقت کرتے کہ میرے ہاتھ کیا ہے، اور جب وہ کوئی بات کہتے تو سننے کے لیے وہ سب ایسے خاموش اور متوجہ ہو جاتے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہو۔ آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی کے ہمنشین ایسی جانثاری سے پیش آتے ہو۔ الغرض عروہ اس منظر کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا، اور ایک روایت کے اندر تو یہاں تک کہ عروہ نے یہ کہا کہ اے میری قوم، میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا مگر محمد جیسا کسی کو نہیں دیکھا، وہ بادشاہ معلوم نہیں ہوتے۔ عروہ نے صاف تو یہ نہیں کہا کہ آپ نبی ہیں، مگر اشارتاً بتلا دیا کہ یہ شان نبیوں کی نہیں، یہ شان بادشاہوں کی نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے پیغمبروں کی یہ شان ہوتی ہے۔ صاف صراحتاً تو نہیں کہا بلکہ اشارت میں یہ کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ الغرض یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عروہ سے بھی بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، تو عروہ کی گفتگو سن کر جب عروہ نے کفار مکہ کو جا کر یہ ساری باتیں سنائی تو اس کے بعد حبشیوں کا ایک سردار حریث بن علقمہ، جس کا نام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ کو اجازت دو کہ میں آپ سے مل کر آؤں اور اللہ کے نبی سے میں بات کروں، محمد سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حریث کو دور سے آتے دیکھ کر فرمایا صحابہ سے کہ قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو۔ یہ شخص ان لوگوں میں سے ایک جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ حریث نے قربانی کے اونٹوں کو کھڑا دیکھ کر راستے ہی سے واپس ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا ہی نہیں، اور جا کر قریش سے یہ کہا کہ رب کعبہ کی قسم یہ لوگ فقط عمرہ کرنے آئے ہیں، ان لوگوں کو بیت اللہ سے ہرگز نہ روکا جائے۔ قریش نے کہا بیٹھ جا تو جنگلی آدمی، سمجھتا کچھ نہیں، بیٹھ جا۔ حریث چونکہ قبیلے کا ایک سردار تھا، اس کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا اے گروہ قریش، سرداران قریش، خدا کی قسم ہم نے تم سے اس بات کا عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ جو شخص محض خالصتاً بیت اللہ کی زیارت کرنے آئے اور اس کو بیت اللہ سے روکا جائے۔ قسم اس ذات پاک کے جس کے قبضے میں حریث کی جان ہے، اگر محمد کو بیت اللہ کی زیارت سے آپ روکیں گے تو میں تمام حبشیوں کو لے کر کے یکلب تک ان سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ قریش نے اب چونکہ اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی تو قریش نے بھی تھوڑا سوچا، قریش نے کہا اچھا آپ ناراض نہ ہو، آپ بیٹھ جائیے، ہم ذرا غور کر لیتے۔ اس کے بعد ایک شخص اٹھا مجمع میں سے جس کا نام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے مکرز۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو آتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ برا آدمی ہے جو آ رہا ہے، چونکہ اس نے حدیبیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ چند آدمیوں کو ساتھ میں لے کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن صحابہ کی بیداری سے اور صحابہ نے اس کو گرفتار کر لیا ان آدمیوں کو، اور جو اس کا سردار تھا مکرز وہ فرار ہو گیا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ برا آدمی آ رہا ہے۔ اب یہ سارے گفتگو ہو رہی تھے مکرز سے، اتنے میں قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو صلح کا پیغام لے کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس روانہ ہوئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے سہیل کو آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، صحابہ سے فرمایا قد سهل اللہ لکم من امرکم، اللہ نے تمہارے معاملے کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ پا رہے نہیں، سہیل کا معنی آتے آسان کے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی، معاملہ کچھ آسان ہو گیا ہے۔ اور یہ فرمایا اللہ کے نبی نے قریش اب صلح کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور اس شخص کو صلح کے لیے بھیجا ہے۔ سہیل اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیر تک صلح، شرائط صلح پر گفتگو ہوتی رہی، اور کیا کیا شرائط کیا ہوئے وہ انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے آپ کے سامنے نقل کروں گا، چونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھیے کہ
قریش صلح کے لیے مائل ہو گئے اور صلح کے لیے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھی بھیج دیا اور جس نے آ کے اللہ کے نبی سے آ کے صلح پر اور شرائط صلح پر گفتگو کی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحان الله وبحمده عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا اله الا انت سبحانك انا كنا ظالمين والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن يا عزيز يا غفار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي الشام وفي بلاد الهند. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان وحين واخذل اليهود والنصارى والمجوس والمشركين وأهلك اليهود والنصارى والمجوس والمشركين. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.